اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص تم سے اللہ کی پناہ مانگے تم اس سے پناہ دے دو۔ بظاہر یہ کہنا بڑا آسان ہے، لیکن آپ اس معاشرے کی طرف لوٹیں کہ جہاں قتل و غارت گری بہت زیادہ تھی، اور زمانہ جاہلیت میں لوگوں کا یہ گمان اور خیال تھا جب تک بدلہ نہ لیا جائے اس وقت تک مقتول اپنی قبر میں پیاسا رہتا ہے۔ یہ گمان اور خیال تھا، بدلہ لیا جاتا تھا۔ اب دین اسلام آیا، نور ہدایت آیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو تم سے پناہ مانگے، چاہے تمہاری کتنی ہی اس سے دشمنی کیوں نہ ہو، کتنی اس سے تمہارا جھگڑا کیوں نہ ہو، وہ تم سے آ کر پناہ مانگے، اللہ کی رضا کے لیے تم اسے پناہ دے دو۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسوہ حسنہ سے کائنات عالم کو یہ سبق بھی سکھایا ہے۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ فتح مکہ والے دن حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کر دیا تھا، کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، جس نے جو تکلیف دی سب کو معاف کیا جائے گا، اور اپنے چچا زاد بھائی کا خون بھی معاف فرمائے۔ تو یہ بہت مشکل کام ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اس کو کرنے کا حکم دیا، فرمایا جو اللہ کے لیے پناہ مانگے اسے پناہ دے دو، اور جو اللہ کے نام پہ سوال کرے تم سے مانگے اسے ضرور دیا کرو۔ دوسری بات فرمائی، تیسری فرمائی، جو تمہیں دعوت دے تم اس کی دعوت کو قبول کرو، لیکن یہ دعوت نیکی کے کام میں ہو۔ اگر کوئی برائی کی طرف بلائے، ایسی جگہ پہ جانے کی دعوت دے جہاں شک پایا جاتا ہو، برائی پائی جاتی ہو، تو پھر اس کی دعوت کو قبول نہ کیا جائے۔ یہاں دعوت سے مراد نیکی کی دعوت ہے، اچھائی کی دعوت ہے، کھانے کی دعوت ہے۔ ایسی دعوت کو قبول کرو، لیکن جس میں برائی پائی جاتی ہو اس دعوت کو کبھی قبول نہیں کرنا چاہیے۔ اور جو کوئی تمہارے ساتھ بھلائی کرے، اللہ اکبر، تم اس کا بدلہ دو۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، جو مہربانی کرے اس کے ساتھ تم بھی مہربانی کرو۔ عموماً یہ کوتاہی ہم میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے، اگر کوئی ہمارے ساتھ مہربانی کرتا ہے تو ہم اس کی مہربانیوں کو بھول جاتے ہیں، بلکہ نیک پرہیزگاری کی علامت یہ ہے کہ نیکی کو یاد رکھا جائے۔ جو بھی کوئی نیکی کرے، چھوٹی ہو یا بڑی، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرمایا، جو تمہارے ساتھ نیکی کرے تم اسے اس کا اچھا بدلہ دو، اور اگر بدلہ دینے کے لیے کچھ نہ ہو، نیکی کی غریب آدمی پہ وہ کچھ نہیں دے سکتا، تو پھر کیا کرے، وہ اسے دعائیں دے۔ دعا تو دے سکتا ہے نا، اگر کوئی نیکی کرتا ہے آپ اسے اس کا بدلہ نہیں دے سکتے تو اسے دعائیں دے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کر دے اور دعا دل سے کرے، تاکہ اللہ اسے اس کا بہتر نعم البدل دے دے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، اتنی دعائیں دو حتیٰ کہ تم سمجھ لو تم نے اس کا بدلہ دے دیا۔ اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عادت مبارکہ تھی، جب آپ کو کوئی دعا دیتا یا مانگنے کے لیے کوئی آتا، آپ اسے پہلے دعائیں دیتی پھر اسے کچھ عطا فرماتی۔ کسی نے پوچھا، اماں جی ایسا کیوں کرتی ہیں؟ تو فرمایا، اس لیے میں اسے دعائیں بھی دیتی ہوں اور صدقہ بھی دیتی ہوں، تاکہ اس کی دعا میرے صدقے کا نعم البدل نہ بن جائے، بلکہ اس کا بدلہ قیامت والے دن اللہ مجھے عطا کرے۔ یہاں ایک اور بات بڑی خوبصورت اور لطیف سی ہے، اگر سمجھ آ جائے تو، کہ جو احسان کرے اس کے احسان کا بدلہ دو، بدلہ نہیں دے سکتے تو دعا کرو۔ اب امت پر یا انسانیت پر سب سے زیادہ احسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ ہم پر سب سے زیادہ اللہ کے بعد
جس کے احسانات ہیں مخلوق خدا میں سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ اب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بدلہ نہیں دے سکتے، تو کیا حضور کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کیا ہے؟ درود پاک پڑھیں۔ تو ہم کثرت سے درود پاک پڑھیں تاکہ یہ دعا اللہ کے حضور پیش ہو، ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے احسانات کو تسلیم کر کے آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ یہ ایک لطیف سا جملہ اگر سمجھ آ جائے تو اللہ کریم آپ کو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کی سعادت عطا فرمائے۔